बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन धमाकेदार ख़बर के साथ आज फिर एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं हम आपके लिए। नाज़रीन, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सऊदी सालसी में ट्रैक 2 मुज़ाकरात की कामयाबी से पाकिस्तान में सियासी ज़लज़ला आ गया है और हुकूमत को छुट्टी वाले दिन इतवार को नोटिफिकेशन जारी करके मियां नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार को डिप्टी वजीर आज़म मुकर्रर करना पड़ गया है। और दिलचस्प सूरत हाल नाज़रीन ये है कि ना तो डिप्टी वजीर आज़म मुकर्रर होने वाली शख्सियत मुल्क के अंदर है और ना उन्हें डिप्टी वजीर आज़म मुकर्रर करने वाला वजीर आज़म मुल्क के अंदर है। और वजीर आज़म साहब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि जनाब इन्हें डिप्टी वजीर आज़म इसहाक डार को मुकर्रर कर दिया गया है। ये हड़बूंग क्यों मची हुई है और अफरा तफरी की सूरत हाल क्या है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे और ये एक्सक्लूसिव इतलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि मौजूदा PDM-2 सरकार हुकूमत जो है वो किस अंजाम से दो चार होने वाली है और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या फैसले हो रहे हैं और ये जो डील होने जा रही है इसमें सऊदी सालसी के साथ चीन का क्या किरदार है। ये तमाम तफसीलात में जाने से पहले नाजरीन, हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाजरीन, कुदरत इमरान खान को 10 साल के लिए वजीर आज़म पाकिस्तान बनाने जा रही है और इस हवाले से हालात ने ये जो अचानक पलटा खाया है, पहले इसमें उनके बदतरीन जो सियासी मुखालफिन हैं जो ये पलटा खाया है, उनकी नादानियों और ज़िद का बड़ा किरदार है। और दूसरा अहम और बुनियादी किरदार इस बेपनाह अमरीकी दबाव का है कि जिससे जान छुड़ाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार मुल्क में कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात करवाने का बड़ा फैसला कर लिया है, क्योंकि इसी में सबकी आफियत है और जो तमाम फ्रीकैन हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, हर किसी की अपनी अपनी शिकायत हैं, तो उसका एक ही उन्होंने हल निकाला है कि कबल अज़ वक्त आम इंतखाबात करा के सबके एतराज़ात दूर कर दिए जाएं और फिर जो जीते उसे अगले 5 साल की हुकूमत दे दी जाए। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमरीकियों से बात करते हुए उनकी कांपें टांगने लगती थी, यानी टांगें कांपने लगती थी, इसलिए हंगामी तौर पर अब डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है इसहाक डार को और उन्होंने इस मनसब के लिए ख़ुद को अहल साबित करने की खातर बयान दिया है चंद रोज़ पहले कि जनाब हमें अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं है और हम ईरान के साथ बिल्कुल तजारत भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन अब वक्त गुजर गया, देर हो गई ये काम करते हुए, ये काम करते करते उन्हें देर हो गई। ये सब कुछ उन्हें पहले करना चाहिए था और जिम्मेदारी देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना नाजरीन, वो जो भी हुकूमत आती है उससे पहला मुतालबा ये होता है कि खारजा अमूर हो या दिफाई अमूर, फैसले भले इस्टेब्लिशमेंट करे या हुकूमत करे या दोनों मिलकर करें, लेकिन उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो जमहूरी हुकूमत को लेना होगी। लेकिन शहबाज शरीफ के कंधों पर जब ये वज़न डालने की कोशिश की गई तो उनकी कांपें टांगने लग गई, इसलिए सूरत हाल जो है वो गड़बड़ थी। और दूसरा इस सारे मामले में जो कलीदी किरदार अदा किया वो नवाज शरीफ कैंप का था कि जिसने बार बार इल्ज़ामात लगाए कि जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो पैसे लेकर बेची गई हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को ये था कि PTI शोर मचा रही थी और मौलाना फजलुर रहमान शोर मचा रहे थे, महमूद खान अचकज़ई अता और महंगल साहब तख्तर महंगल और बहुत सी सियासी जमातें कह रही थी कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है। तो दूसरी तरफ जिन्हें चोरी करके दिया गया था नून लीग वालों को, वो भी शोर मचा रहे थे कि जनाब शेखुपुरा में 90 करोड़ में 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों का सौदा किया गया है। आपको याद होगा कि जावेद लतीफ़ और हामिद मीर ने इस हवाले से कितना तूफान उठाया और उसके बाद सुहेल बड़ाइक ने तो हद ही कर दी और कहा कि अशरफियाँ लेकर सिंध और बलोचिस्तान में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें बेची गई हैं। तो अब इस्टेब्लिशमेंट का कहना यह है कि चलें ठीक है, आपको एतराज़ था ना कि आपकी नशिस्तें हमने पैसे लेकर बेच दी हैं, तो फिर अब दोबारा आम इंतखाबात करवा देते हैं और ऐसे आम इंतखाबात करवाएंगे कि 100% आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे और चीन और सऊदी अरब के अलावा पूरी दुनिया से मुबस्सरीन आकर उन्हें
विज़िट करेंगे और उनमें ना किसी के लिए धांधली की जाएगी और ना किसी को धांधली करने दी जाएगी। नाज़रीन, ये सब कुछ देखकर हाथों के तोते उड़ गए हैं नून लीग वालों के, वो परेशान हैं। अब जब वापस आएंगे सऊदी अरब से मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे तो उस वक़्त फिर नून लीग कोई नया बयानिया जारी करेगी, क्योंकि इस वक्त तो बड़े सदमे की कैफियत में है नून लीग वाले, और वो ना आप कोई बात कर रहे हैं, उनके मुंह से बात निकल ही नहीं रही। और दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़े पुरअसरार तरीके पर पीपल्स पार्टी वाले खामोश हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। इसके पीछे क्या राज है ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह चुका है और जो कुछ होने जा रहा है वो आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे। नाज़रीन, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है ना, उसके बारे में ये हमेशा याद रखिए कि वो जो ताल्लुकात हैं, ट्रैक टू जो रिलेशंस हैं या ट्रैक टू मुज़ाकरात हैं, वो कभी भी मुअत्तल नहीं करती। अपने बदतरीन दुश्मनों से भी वो ये राब्ता रखती है। इसकी मिसाल ये है कि जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने हमला किया 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत का साथ नहीं दिया और अमेरिका को फ्रंट लाइन स्टेट के इत्तेहादी बनकर अमेरिका को यहाँ से तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की गई, अमेरिका को अड्डे भी दे दिए गए और उसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत अरबों डॉलर की इमदाद भी दी। यानी इतना कुछ अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ करने के साथ साथ पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ भी बड़े अच्छे मुरासम रहे। जब अमेरिकी कह रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये होता था कि हम अगले 5-10 साल की नहीं, अगले 50 और 100 साल की सूरत हाल को देखकर फैसले करते हैं और आप भी ऐसे ही करते हैं। तो ये जो अफ़गान तालिबान है, चूँकि ये जो पश्तून बेल्ट है, ख़ास तौर पर 70% अफ़गानिस्तान जिसे हम कह सकते हैं, उनके हकीकी नुमाइंदे हैं, इसलिए हम इनसे 100% ताल्लुकात मुनक़ता करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यही जवाब अब इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग वालों को दिया है कि जनाब 70% वोटर्स की जो नुमाइंदा जमात है, उनके साथ हम 100% ताल्लुकात कता नहीं कर सकते, इसलिए हमारे राब्ते थे, राब्ते हैं और राब्ते रहेंगे। और अगर किसी मामले पर इत्तफाक हुआ है तो उसमें भी आप ज़िम्मेदार हैं कि आपको हमने हुकूमत भी दी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में और मरकज़ में और बलूचिस्तान में भी आपको बड़ा हिस्सा मिल गया, लेकिन आप ही हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए लेकर सीटें बेच दी हैं। तो अब हम वो सारी सीटें जो आपकी हमने बेच दी थी, अब आपको उन पर दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका दे रहे हैं। उन सीटों पर भी और जो बाकी सीटें हैं पीटीआई की, उन पर भी आप सारी नशिस्तें जीत कर ले जाएं अगर आपको अवाम की बहुत बड़ी हमदर्दी सपोर्ट हासिल है। तो नाज़रीन, बात कर रहे थे हम कि अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी जारी रहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के और उनके साथ राब्ते भी रहे, बल्कि जो अफ़गान तालिबान की जो क़यादत थी, उनकी जो फैमिलीज़ थी, उनकी पाकिस्तान ने पूरे 20 साल इस्लामाबाद में, पेशावर में और कोयटा में उनकी मेज़बानी भी की। उनके जो घर वाले थे, उनके रिश्तेदार थे, जो मरकज़ी क़यादत जो जंगें लड़ रही थी, रूपोश थी, वो सारी पाकिस्तान में रहायश पज़ीर थी और हुकूमत पाकिस्तान, ISI और हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मेज़बान थी। तो इसी तरीके से अगरचे पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी था, सारा कुछ था, लेकिन पीटीआई के साथ राब्ते भी बहाल थे और जारी थे। और जब ये नून लीग वालों ने खुद ही इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ाई शुरू कर दी, तो इतराज़ सिर्फ क्या था कि 3 वजारतें टोटल जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास रखी थी, वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, जिनमें सबसे अहम तरीन थी, जिसमें यानी परवेज़ रमदे शौकत रमदे और क्या कहते हैं इनको, जो मोहसिन नकवी साहब, रमदे साहब को छोड़े मोहसिन नकवी साहब जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा इशू बने हुए थे और उनके ख़िलाफ़ फिर प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया। उनके हवाले से बड़ी एक मुहाज़रे की कैफियत पैदा कर दी गई, जिससे कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, उनके समझ लें कि ठेस पहुंची है दिमाग को। उन्होंने कहा कि हमने इनके लिए इतना कुछ किया, पूरा इलेक्शन उठाकर इनकी झोली में डाल दिया, इसके बावजूद ये चंद सीटों की खातर एक हमने वजारत ख़जाना ली है
اور ایک وزارت داخلہ لی ہے، یہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تو اس پر اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے تھے، جو طاقتور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے۔ اور پھر جو یہ امریکہ کی طرف سے بے پناہ دباؤ آیا کہ پاکستان، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ شروع ہو رہی ہے، اس میں ایران کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کرے یا اسرائیل کو سپورٹ کرے، تو یہ دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس پر انکار کرنا اب جمہوری حکومت کی ذمہ داری تھی کہ جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں۔ لیکن شہباز شریف یہ کردار بر وقت ادا نہ کر سکے، جس پر جب ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ ہوا تو اس موقع پر بھی شہباز شریف کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، اور پھر مجبور ہو کر پھر اسحاق ڈار کے ذریعے یہ بیان دینا پڑا کہ نہیں جی ہمیں پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ دوسری طرف ایران پر جو دباؤ ہے بڑھ رہا تھا، اس کی وجہ سے سعودی عرب اور چین کے پاس وقت بہت کم تھا۔ انہوں نے پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ آپ یہ جو معاملہ لٹک رہا ہے، یہ جو ٹریک 2 کے حوالے سے، اس کو فائنل کریں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہو چکی ہے، اور اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو موجودہ انتخابی نتائج ہیں 8 فروری کے، ان کو یعنی فارم 45 اور فارم 47 کی بحث میں الجھنے سے یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا، اور عدم استحکام یہ بہت لمبا ہو جائے گا، ملک کی معیشت بھی تباہ و برباد پہلے سے مزید خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کا زیادہ بہتر اور مناسب حل یہ ہے کہ قبل از وقت عام انتخابات کروا دیے جائیں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بالکل برابر کا آزادانہ حصہ لینے کا موقع ملے۔ اس حوالے سے عمران خان کی جو پوزیشن ہے، جو عمران خان کا موقف ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد عام انتخابات ہو جائیں، یعنی صرف یہ جو بجٹ ہے اسے پاس کرنے کے بعد جولائی یا اگست میں عام انتخابات کروا دیے جائیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ جولائی اگست جو پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کے مہینے ہیں، خدا جانے اس دفعہ کیسا موسم آتا ہے۔ اگر کوئی بڑا سیلاب آ گیا یا بہت زیادہ بارشیں ہو گئی تو جو ہماری افواج پاکستان ہے اور دوسرے ادارے ہیں، وہ سیلاب متاثرین کے لیے اور بارش کے متاثرین کی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو عام انتخابات کے لیے پھر وہ دستیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور ویسے بھی جب بارشیں ہو رہی ہوں گی ہر طرف اور سیلاب آیا ہوا ہوگا، تو ان حالات میں عام انتخابات کروانا بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تجویز آئی ہے کہ عام انتخابات ستمبر یا اکتوبر میں منعقد کروائے جائیں، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ جو قبل از وقت عام انتخابات پر اتفاق رائے ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب ستمبر یا اکتوبر میں کسی وقت عام انتخابات کروائے جائیں گے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو بھی آزادانہ طور پر الیکشن میں حصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی، اور جو موجودہ حکومت کی رکن جماعتیں ہیں انہیں بھی کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ جناب اب آپ نواز شریف کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں تو نواز شریف کے ساتھ مل کر لڑے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر لڑے، اور اگر جس طرح آپ جعلی سا ساتھ دیا آپ نے تھوڑا سا پی ٹی آئی کا، اگر پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اگر تنہا لڑنا چاہتے ہیں تو تنہا لڑ لیں، تاکہ آپ کا شکوہ بھی دور ہو جائے کہ ہماری سیٹیں چھین لی گئی ہیں، پی ٹی آئی کا شکوہ بھی دور ہو جائے گا کہ ان کی سیٹیں چھین لی گئی ہیں۔ یہ سارے مسائل کا اب ایک بہترین حل یہ نکالا گیا ہے کہ عام انتخابات قبل از وقت کروا دیے جائیں، اور پھر تمام سیاسی جماعتیں ان کے نتائج کو تسلیم کریں، اور جس کی جہاں حکومت بنے وہ وہاں پر حکومت سنبھالے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پر اسرار طور پر خاموش ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ حکومت چند ماہ کی مہمان ہے، اس لیے انہوں نے حکومت میں شمولیت ہی اختیار نہیں کی، اور دوسرا انہوں نے اپنے گورنر لگوانے تھے وہ بھی نہیں لگوائے۔ مخدوم سید احمد محمود کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ گورنر پنجاب لگائے جائیں گے، پھر اس کے بعد نام آ گیا قمر زمان قاہرہ کا، پھر اس کے بعد نام آ گیا ہنا ربانی کھر کا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے تو گورنر بھی خاتون ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری صورتحال آگے سے آگے لٹکتی رہی، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جس کام میں چین
اور سعودی عرب بھی ملوث ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ مہمان ہے کچھ دنوں کا، کچھ مہینوں کا، اس لیے اس میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے حوالے سے انہیں خدشہ یہ تھا کہ یہ ایران کے خلاف کسی عالمی محاذرائی کا حصہ بن سکتے ہیں، تو اس لیے بھی انہوں نے اس اتحاد میں، اس حکومت میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایران کے خلاف جائے، ایسی حکومت کا وہ حصہ ہو جو ایران کے خلاف جائے۔ اور جو چونکہ نون لیگ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لندن پلان کے تحت پاکستان واپسی ہوئی ہے، اور لندن پلان کس بات سے شروع ہوا تھا؟ عمران خان کے ایبسولیوٹلی ناٹ سے شروع ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایبسولیوٹلی ناٹ کو حکومت، ایبسولیوٹلی ناٹ کہنے والے کی حکومت ختم کر کے جو حکومت لائی جا رہی ہے اس کا پہلا کام کیا ہوگا کہ اس نے ایبسولیوٹلی یس کہنا ہوگا۔ تو یہ لندن پلان تھا، مختصر الفاظ میں آپ سمجھ لیں۔ تو ایسی حکومت میں جس نے ایبسولیوٹلی یس کہنا تھا، افغانستان اور ایران کے خلاف جو امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہ رہا ہے، اس میں اگر آپ ایبسولیوٹلی یس کہتے ہیں تو خاص طور پر ایران کے خلاف عالمی محاذ میں کسی بھی صورت میں پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس ہے وہ ایسی اس حکومت کی طرف سے نہیں دیا جا سکتا جس کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے کئی عشروں سے تاریخی روابط ہیں ایران کے ساتھ، کیونکہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی اہل تشیع تھیں، اور جناب آصف علی زرداری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل تشیع فیملی ہے۔ تو اہل تشیع کا، پاکستان کے اہل تشیع کا ایران کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ وہ جو ایران کے امام خمینی تھے انہیں پورے پاکستان کے اہل تشیع بلکہ پوری دنیا کے اہل تشیع اپنا امام مانتے تھے، اور ان کے جو سمجھ لیں ولی عہد ہیں خامنائی، انہیں بھی سب پوری دنیا کے جو اہل تشیع ہیں اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کے کسی حکم سے سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی اس اپنے امام کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہی نہیں بنی اور نہ بنے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ایران کے خلاف امریکہ اس حکومت سے جو کام لینا چاہتا ہے امپورٹڈ ٹو سرکار سے، تو وہ اب سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ امریکہ نے اپنی سوچ بدل لی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی یہ جو بڑی نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اگر یہ آخری مراحل میں بالکل پھر اس میں کوئی اس پر سمجھے کوئی تخریب کاری نہ ہو گئی اور یہ معاملہ دوبارہ نہ لٹک گیا، اب تک ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے ہو گئے ہیں، اب بس ان کو حتمی شکل دی جانی ہے۔ اصولی اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اگلے عام انتخابات ستمبر یا اکتوبر میں کروا دیے جائیں اسی سال، تاکہ جو تمام فریقین ہیں سب کے شکایات دور ہو جائیں گی، ایک آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات ہو جائیں گے، اور اس میں سب کو حصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس کا نون لیگ کو بہرحال یہ فائدہ ہونے جا رہا ہے کہ انہیں جو اگلے یہ چند ماہ کی حکومت اب باقی بچ گئی ہے، دیکھ لیں کہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 4-5-6 ماہ کی جو حکومت ہوگی، اس میں نون لیگ کو بہت بھرپور اختیارات دے دیے جائیں گے اس کی حکومت کو، اور جو ان کی تنابیں کھینچی جا رہی تھی وہ تنابیں کھینچنے کا سلسلہ بھی ختم کر دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ چلیں بھی آپ پورا زور لگا کر دیکھ لیں، آپ عوام کی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں خدمت نہیں کرنے دی گئی، ہمارے کندھوں پر سواری تھی اس وزیر خزانہ کی جس کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، اس وزیر داخلہ کی جس کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، تو اس لیے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بھی بنوا دیا گیا ہے، تاکہ جو نواز شریف کیمپ ہے ان کی بھی ہر محکمے میں مداخلت کا ایک راستہ دے دیا جائے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ عمران خان کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بہت مطمئن ہے آپ، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ اسی لیے ان کو ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے ماحول پیدا کریں، کیونکہ اب یہ نیا پروپیگنڈا ناظرین شروع ہوگا کہ دیکھیں جی یہ ڈیل ہو گئی، اصل میں تو عمران خان ان سے ملا ہوا تھا، اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے اس نے بات کرنا مناسب سمجھا، اس نے سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، یہ فاشسٹ ہے،
یہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا. اگر اس کا جمہوری ذہن ہوتا تو یہ جمہوری قوتوں کے ساتھ یا سیاسی مخالفین کے ساتھ ڈائلاگ کرتا. لیکن اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے, اس نے فوج سے بات کی ہے. یہ پہلے بھی فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا تھا, اب یہ دوبارہ فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے. یہ پوری ایک کہانی, ایک مہم اگلے چند ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ لانچ کی جائے گی. لیکن یہ ساری جو پاکستان کے عوام ہیں, جو 25 کروڑ عوام ہیں اور جو 12 کروڑ ووٹرز ہیں, 13 کروڑ ووٹرز ہیں, وہ سارے بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ اصولی تھا. جس طرح بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے افغان طالبان کی بات کی, افغان طالبان پر جو امریکی ہے وہ 15 سال یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ جناب آپ اشرف غنی حکومت کے ساتھ یا حامد کرزئی کے ساتھ یا اشرف غنی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے. تو اس کے جواب میں افغان طالبان کا ایک ہی اصولی موقف رہا کہ جناب آپ کے ہماری لڑائی آپ کے ساتھ ہے, یہ تو آپ کے کٹھ پتلی ہیں, تو ہم آپ کے کٹھ پتلیوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. ہماری جنگ, ہماری جدوجہد آپ کے خلاف ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے, کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کے معاملے میں, یہ تو کٹھ پتلی ہیں. آج آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں, ہم انہیں چٹکی بجاتے میں فارغ کر دیں گے. یہی پرنسپل سٹینڈ عمران خان کا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ملک کے عوام کی اکثریت, بھاری اکثریت 70-80% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, تو ان کا تو کوئی سٹیک ہے ہی نہیں ملک میں. انہیں آپ لے کر آئے ہیں, یہ آپ کے کٹھ پتلی ہیں, ان کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. آپ, ہماری حکومت آپ نے چھینی ہے اور ہمارا آئندہ کے لیے راستہ بھی آپ نے روکا ہے, تو اس لیے ہمارے مذاکرات آپ کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اسی لیے جس طرح پھر آخر میں امریکہ بھی مان گیا اور قطر میں پھر افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے. اور جب مذاکرات کے دوران بھی یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پریشر ڈالا جاتا رہا کہ آپ ان کو بھی آن بورڈ کریں, ان کو بھی شامل کریں. انہوں نے کہا نہیں, ان کو ہم شامل نہیں کر سکتے اپنی حکومت میں. تو یہی عمران خان کا موقف ہے. وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کہا کرتے تھے یہ طالبان خان ہے, اس کی پالیسیاں واقعی کوئی طالبان والی ہیں, افغان طالبان والی. تو یہ دیکھیں اب کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے اب کیا نکلتا ہے, کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے اور اتنی حالات خراب ہیں کہ نون لیگ والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس صورتحال پر وہ کیا نیا بیانیہ لانچ کریں. اب ان کے بیانیے کا بھی انتظار کرتے ہیں اور خود پی ٹی آئی کی طرف سے اس حوالے سے اب کیا وضاحت آتی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غالب امکان یہی ہے کہ ابھی 1-2 ماہ ناظرین جب تک یہ بالکل میچور نہیں ہو جاتی یہ ساری صورتحال, دونوں طرف سے رسمی تردیدیں کی جاتی رہیں گی, رسمی اقدامات بھی ہوں گے. لیکن پھر آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ کے ذریعے بڑی تیزی سے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ مئی کا مہینہ اس حوالے سے بہت اہم ہوگا اور انشاءاللہ العزیز عمران خان بھی اور پی ٹی آئی کے دوسرے قائدین بھی اور کارکنان بھی جیلوں سے باہر آ جائیں گے. اس وقت تک کے لیے انتظار کیجئے. مبارک وقت قریب آ گیا ہے, مبارک ساتیں قریب آ گئی ہیں اور آپ کو آپ کا کپتان واپس ملنے والا ہے, بنی گالا, اور زمان پار کی رونقیں واپس آ رہی ہیں. اور نہ صرف ستمبر اکتوبر میں جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں 5 سال کے لیے عمران خان منتخب ہوگا, بلکہ اس کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے ان میں ایک بار پھر 5 سال کے لیے منتخب ہوگا. اور کم از کم اگلے 10 سال کا اقتدار عمران خان کو ملنے والا ہے, کیونکہ یہ چین کی بنیادی شرط ہے کہ پاکستان میں 10 سال کے لیے کم از کم, ویسے تو ہمیشہ کے لیے, لیکن کم از کم 10 سال کے لیے ایک مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے. تو اسی صورت میں سی پیک جو ہے وہ اپنے ثمرات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اہداف تک پہنچ سکتا ہے. اور اسی حوالے سے جو سعودی عرب ہے ان کی بھی یہی کنڈیشن تھی کہ انہوں نے 32 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے. اور اب شاید یہ آج یا کل میں اعلان ہو جائے کہ شہزادہ محمد بن سلمان مئی کے کسی دوسرے یا تیسرے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے. تو یہ سب اسی سلسلے کی کڑی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ ان کی پاکستان آمد سے پہلے عمران خان بھی رہا ہو چکے ہوں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, آپ اپنا دوستوں, رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.